کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے رشتے میں غلطی کسی کی بھی ہو، آخر میں قصوروار آپ ہی بن جاتے ہیں؟ آپ اپنی تکلیف بتائیں تو وہ کہے تم بہت حساس ہو، آپ شکایت کریں تو جواب ملے مسئلہ تمہارے اندر ہے، اور اگر آپ اپنے حق میں بات کریں تو وہ آپ ہی کو خود غرض ثابت کر دے۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ صرف ایک عام اختلاف نہیں بلکہ ایک انہیلدی ریلیشن شپ پیٹرن کا سامنا کر رہے ہوں۔ رشتے میں اختلاف ہونا بالکل عام بات ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر بات پر متفق نہیں ہو سکتے، کبھی شوہر غلط ہوگا، کبھی بیوی، اور کبھی دونوں سے غلطی ہوگی۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب ہر اختلاف کا اختتام صرف ایک ہی شخص کے قصوروار بننے پر ہو، اور وہ شخص ہمیشہ آپ ہو۔ آپ کہیں مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف ہوئی، تو جواب آتا ہے تمہیں ہر بات کی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو جواب ملتا ہے پہلے اپنی غلطیاں دیکھو۔ آپ کسی رویے کی شکایت کریں تو وہ اصل مسئلے پر بات کرنے کے بجائے آپ کی پرانی غلطیاں گنوانا شروع کر دے، اور آہستہ آہستہ آپ خود سوچنے لگے شاید واقعی ہر مسئلہ میری وجہ سے ہی ہے۔ یہاں ذرا رکیں، ہر بار خود کو قصوروار سمجھ لینا ضروری نہیں۔ نمبر 1، ہر بات کا رخ آپ کی طرف موڑ دینا۔ اگر آپ کسی خاص مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور سامنے والا بار بار بات کو گھما کر آپ کی شخصیت، آپ کی پرانی غلطیوں یا آپ کی خامیوں تک لے جاتا ہے تو اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ صرف ذمہ داری سے بچنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آپ کے احساسات کو غلط ثابت کرنا۔ آپ کہتے ہیں مجھے تمہارے رویے سے برا لگا، اور جواب ملتا ہے تم تو پاگل ہو، تمہیں ہر چیز غلط لگتی ہے۔ یہاں اختلاف کرنے اور آپ کے احساسات کو انویلیڈیٹ کرنے میں فرق ہے۔ آپ کا احساس غلط یا صحیح ثابت کرنے کے بجائے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اپنی غلطی ماننے سے ہمیشہ انکار۔ ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں انسان کہہ سکتا ہے ہاں یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اگر کوئی شخص ہر بار جسٹیفیکیشن دے، بات گھمائے یا کسی نہ کسی طرح آپ ہی کو ذمہ دار بنا دے تو وقت کے ساتھ ریلیشن شپ میں ریسنٹمنٹ پیدا ہونے لگتا ہے۔ نمبر 4، آپ کو ہر وقت اپنا دفاع کرنا پڑے۔ کبھی غور کریں، کیا آپ اپنے شریک حیات کے سامنے بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں یہ بات کہوں گا تو کہیں پھر مجھے قصوروار نہ ٹھہرا دے؟ اگر آپ ہر گفتگو میں خود کو ڈیفینڈ کرنے پر مجبور محسوس کرتے ہیں تو یہ رشتے کے کمیونیکیشن پیٹرن پر غور کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 5، آخر میں آپ معافی مانگتے ہیں چاہے غلطی آپ کی نہ ہو۔ یہ سب سے ڈینجرس پیٹرن بن سکتا ہے۔ لڑائی شروع کسی اور بات سے ہوتی ہے، بات کہیں اور چلی جاتی ہے، اور آخر میں آپ صرف اس لیے معافی مانگ لیتے ہیں کہ بس لڑائی ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بار امن قائم کرنے کے لیے خود کو غلط ثابت کرنا حقیقی پیس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بہت ضروری بات، اگر آپ کے شریک حیات نے کبھی آپ کو بلیم کیا ہے تو اس کا مطلب فوراً یہ نہیں کہ وہ ٹاکسک ہے۔ کبھی انسان غصے میں دفاعی ہو جاتا ہے، کبھی سٹریس کی وجہ سے غلط رد عمل دیتا ہے، اور کبھی دونوں کمیونیکیشن پیٹرنز صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اصل چیز پیٹرن ہے۔ کیا یہ بار بار ہوتا ہے؟ کیا وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا؟ کیا آپ کے احساسات کو مسلسل غیر اہم سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا آپ وقت کے ساتھ خود ہی پر شک کرنے لگے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو مسئلہ صرف ایک لڑائی کا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند رشتے میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہوا۔ محبت میں کبھی شوہر غلط ہوگا، کبھی بیوی، لیکن اگر ہر بار ایک ہی شخص مجرم بن رہا ہے تو شاید مسئلہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں، مسئلہ رشتے کے کمیونیکیشن کے طریقے میں ہے۔ اور کبھی کبھی رشتہ بچانے کے لیے ایک دوسرے کے قصوروار ثابت کرنے سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے میں ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ایک دوسرے کا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا شریک حیات غلط ہے تو اسے نیچا دکھانے کے بجائے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر غلطی آپ کی ہے تو معافی مانگنے میں کبھی انا کو درمیان میں نہ آنے دیں، کیونکہ رشتے انا سے نہیں، سمجھداری، صبر اور احساس سے قائم رہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رشتوں، محبت اور شادی سے جڑی ایسی ہی حقیقت پسندانہ اور نصیحت بری باتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہمارے پیج کو ابھی فالو کریں۔
کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات پورے رشتے کو بچا سکتی ہے.